جب تک پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ یعنی ربوا مافیا یہ پاکستان کا جو ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اداروں کے مالک ہیں، حکومتوں کے مالک ہیں، تب تک تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان کبھی سامراجی بلاک یا جو مغربی بلاک ہے اس سے باہر آئے گا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے شروع کیا تھا 47 کے بعد، امریکہ کے بلاک میں چلے گئے تھے، سامراجی بلاک میں، اور ہر دور میں اس کے ساتھ وہ بستا رہے ہیں۔ گریٹ ذوالفقار علی بھٹو جب وہ کیا بولتے ہیں مدنیات وغیرہ کا بھی منسٹر تھا تو اس نے کوشش یہ کی کہ یہ کیا بولتے ہیں ویسٹرن کمپنیز کی بجائے رشیا اور اس قسم کی کمپنیز کو پاکستان کے اندر منرلز اور آئل وغیرہ، یہ کیونکہ نظریاتی طور پہ آ کے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی مدد کرتے تھے، فنانشلی ان کا اتنا نہیں ہوتا تھا، جیسے مال وہ مفت میں ہی آپ کو جو ہے وہ مل گئی، کیا بولتے ہیں سٹیل مل گئی، پاکستان نے اپنا اون ان کو دی، کیا کپاس دی، اور اس کے بدلے جو ہے یعنی بنیادی صنعت جو ہے وہ جب تک آپ کے ملک میں نہیں ہے تب تک آپ کسی صنعتی دور میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ گریٹ بھٹو جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہمارے پاس، لوگ کہتے ہیں جی اس نے تیل کا ڈرامہ نکالا، وہ مادر چود حرام زادہ پتہ نہیں کس مرضی کی گود میں بیٹھ کے رضی رضوان ماں چود حرام زادہ گشتی دا پتر بھٹو کے اوپر بھونکتا ہے، حرامی کتا آئے تو صحیح میرے سامنے کہہ رہی تھی میں پہنوں نا حرام زادے جن، دے ڈونٹ نو نتھنگ۔ اوے تو میں کہتا ہوں تو ایک اخبار میں کالم نہیں لکھ سکتا جب تک تیری انڈرسٹینڈنگ ادھر کیا مرضیوں کے ساتھ نہ ہو، اور ٹی وی کے اوپر چینل وینل کے اوپر آنا نو وے، کوئی نہیں آ سکتا ایسا آدمی، اوکے، کیونکہ ان کا ٹوٹل کنٹرول ہے۔ ہاں ان کی لائن پر چلو گے، آپ بڑے صحافی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، آپ جرنل بھی ہیں، آپ منسٹر بھی ہیں، یہ حقیقت ہے پاکستان کی، جو نہیں مانتا وہ ماچوت ہے بس، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ لوگ ان کے ڈراموں میں نہ آئے کہ یہ آ کے جی جناب وہ میں ختم نبوت خاتم النبیین کی بات کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ارے ماچد اتنا ہی ہے تو آ کے کہہ میں لعنت بھیجتا ہوں مرزا غلام قادیانی پر، وہ قذاب تھا، ماچد اس کے اوپر آ تو پھر میں تجھے اپریشیٹ کروں گا۔ یہ ڈرامے بازیاں تو جنرل ضیاء الحق بھی آگے کہتا تھا خاتم النبیین، اور مرزا محمود اور مرزا کیا بولتے ہیں مرزا مسرور بھی آ کے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں آغا وسیم کے سامنے نہیں چل سکتی، مولوی سمجھ جائیں گے، مولویوں کے ساتھ تمہارا ہوئے گا شاید بچپن سے کوئی خاص کنیکشن ہو تمہارا، تو یہ بات جو ہے آپ سمجھا کریں خدا کے لیے۔ بہرحال باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، جی تو بہت کچھ کرتا ہے کہ ان کو میں کروں۔ بہرحال تو جناب علی قصہ کوتا کہ آپ کبھی بھول جائیں گے پاکستان ایسے ماحول میں جہاں پاکستان کا ہر ادارہ مرضی کے کنٹرول میں، کبھی امریکہ یا اسرائیل کے خلاف ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ تو یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو اداروں سے ہمیں سر تن سے جدا کرنے کے کیا کہتے ہیں خالی نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بغیر سر تن سے جدا کیے جو ہے ان کو ہم کمزور کر سکتے ہیں، بشرط کہ آپ وہ بات کرو جو حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرو۔ ماں چودو حرامزادو، تم تو ان فوجی جرنیلوں کو آ کے وہ جیسے خادم قادیان لگڑا مادر چود قادیانی نفتے کی پیداوار، وہ حرامزادہ وہ آگے کیا جانتا تھا باجوہ مرزئی، یا پھر بھی کہتا تھا یہ صحابہ کی صف میں کھڑا ہو کے تو تم غوری چلا دو، یہ چلا واٹ از دس۔ خیر کسی ایک پلیت مرزئی لائک باجوہ ماچوت کو حرامزادے کو تم حضرت عمر کی صف میں کھڑا کر رہے ہو، ماچوت کہاں گیا تیرا اسلام ہے کتی کے بچوں۔ بہرحال کیا کیا جائے، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو جناب علی یہ نہیں ہوئے گا۔ ہم نے اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو ایک
خوشحال ملک بنانا ہے، پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں آزاد ملک بنانا ہے، تو انگریز کے بعد قادیانی کی غلامی سے ہمیں نکلنا ہوگا. جب ہم قادیانی کی غلامی سے نکلیں گے ایک متوازن خارجہ پالیسی بنائیں گے جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کی تھی. تو اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ کسی بھی صورت میں کسی ایسے بلاک میں نہیں جائے گی جس کا سٹانس اینٹی ویسٹ ہوئے گا. یہ یاد رکھیں. اوکے. ہر دور میں امریکہ نے اور ویسٹ نے ہمیں جو ہے نا دھوکہ دیا اور ان کا ساتھ دیا. کن کا؟ انڈیا وغیرہ کا ساتھ دیا. اوکے. ہمارے جو سو کالڈ دشمن ہے جو بھی کہو اس کو ماں چودوں کو، مودی، پیپل لائک مودی باسٹرڈ. تو لیکن پھر بھی ہم ان کے غلام ہیں، ماں چودو، حرام زادو. اوکے. ذوالفقار علی بھٹو کی یہی کوشش تھی کہ یار اس خطے میں جو ہے وہ ہم وہ کریں، کیا بولتے ہیں، اس خطے میں دو سپر پاور ہیں، ایک امرجنگ سپر پاور چائنا ہے اور ایک سوویٹس ہے. ہم وہ ٹیکنالوجی جو امریکہ ہمیں، یعنی ایران کتنا زیادہ لائے تھا امریکہ کا شاہ کے وقت میں، وہ بیچارہ کہتا رہا کہ مجھے یہاں سٹیل مل لگا کے دو ایران میں، امریکہ نے نہیں لگا کے دی. یہ عظیم ذوالفقار علی بھٹو تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو ایک صنعتی دور میں داخل کیا جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر بنیادی صنعت ہو، اور سٹیل جو ہے وہ بنیادی صنعت ہے. اور وہ جانتا تھا کہ ہمارے پاس جو تیل سے بھی زیادہ ویلیو چیز ہے وہ پانی ہے. اوکے. اس لیے وہ جب سیلاب آتے تھے بھٹو دورہ کیا کرتا، جا کے رویا کرتا تھا، کہتا تھا یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ پانی جو ہے یہ ہمارا تیل سے بھی زیادہ بڑا اثاثہ ہے، اس کو سنبھالو. اوکے. آپ لگے ہوئے ہیں وہ ماں چود حرامزادہ کہتا ہے جی بھٹو نے ڈرامہ کیا تیل. بھٹو نے تو واضح طور پر کہا تھا انرجی صنعت کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے سٹیل مل ہم نے لگائی ہے، اب ہم جو ہے وہ جو جوہری توانائی وہ بھی حاصل کریں گے. اوکے. ایٹم بم بنا لیا اور جوہری توانائی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، جو کہ مطلب شارٹ کٹ بھی ہے. مجھے تو اتنی ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا، سنا یہی ہے کہ ایٹم بم بنانا مشکل ہے، جوہری توانائی حاصل کرنا زیادہ آسان ہے. آئی ڈونٹ نو دی ڈیٹیلز، بٹ ٹینشن دیکھو ذوالفقار علی بھٹو کی. 50 سال پہلے جو سوچ رہا تھا آج وہی کچھ ہو رہا ہے. آج جناب لالے پر گئے ہوئے ہیں کہ اگر پانی خشک ہو گیا، اگر کچھ ہو گیا تو کیا تباہی ہوئے گی. اس کو پھر تیل کو ہم کیا کریں گے؟ کیا تیل کو پئیں گے؟ کیا تیل کھیتوں میں دیں گے؟ تو بہرحال وہ منسٹر جب مدنیات کا تھا، جیسے بتایا میں نے کہ وہ اس کی کوشش یہی تھی کہ یہ یورپین کمپنیز جو ماچود وہ کیا کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ کیا کمیشن وغیرہ کے اوپر کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا، اینڈ اٹ کاسٹ لاٹ آف منی فار کنٹری لائک پاکستان. اور کیونکہ رشینز وغیرہ جو تھے وہ نظریاتی طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کی یا ملکوں کی مدد کرتے تھے نظریاتی طور پر. اگین کیسے آپ نے سٹیل مل حاصل کر لی؟ تو ان چیزوں کو، یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. خیر یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان، میں نے وہ کہا تھا یہ کیا کہتے ہیں مودی کے بارے میں، او بہنچو تو نے کہا کاہے کو لیا بنڈ پنگا، سندور سے تیرا جو طالبان کے ذریعے پاکستان کو دینا ڈنڈا وہ تھا زیادہ تیرے لیے فائدہ مند، حرامی. تو نے یہ کروا کے سارا کچھ کر لیا. ہر روز وہ پاکستانی جرنیلوں کے، پاکستانی فٹ سولجرز وغیرہ کو مار رہے ہیں، کبھی کوئی مطلب آفیسر کو بھی مار دیتے ہیں، ہر روز. اور ماں چودیے لگے ہوئے ہیں اب کے مار کے دیکھ سالے. ماں چودو جہاں سے حملے ہو رہے ہیں، جہاں سے وہ طالبان کو تو لایا ہی اسی لیے گیا ہے. پھر پاکستان کے اندر جو ہے علیحدگی پسندانہ رجحان بہت تیزی سے، یہ سارا قادیانی نیٹ ورک کا ایک منصوبہ بندی ہے. ماں چود لوگوں سمجھو اس چیز کو.
وہ یہی چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بحران پاکستان کے اندر آ جائیں کہ جس وقت ہماری اداروں سے گرپ جو ہے کمزور ہوگی، ہم پاکستان کو توڑ کے بلوچستان میں یا کسی اور علاقے میں اپنی آمدیہ اسٹیٹ بنا لیں گے. آئی ڈونٹ نو لوگ کہاں سے. بہرحال افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات. چلیں یہ تو خیر ویسے ہی رہی بات کہ ٹرمپ بڑا مہربان ہو گیا. ٹرمپ، ارے یار یہ سارے ماں چودو یہ ٹریپ ہے گشتی کے پترو. وہ گونڈو تمہیں نہیں پتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ نیور ایور ٹرسٹ دیم. اب نام کیا میں لوں، آپ سمجھ گئے. تم آج نعرے لگا رہے جی ٹرمپ نے مودی کو یہ کر دیا، ٹرمپ نے. یہ سب کا سب یہ پالیسی میکر ہے، یہ ٹریپ ہے. اور پاکستان ایک بار اس کو کیا کہتے ہیں، اسرائیل کو ریکگنائز کرے اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھو تمہاری کیسی شامت آتی ہے. پھر انہوں نے پاکستان سے جیسے یوکرائن سے انہوں نے وہ ایسڈ کیا کہتے ہیں اٹامک وہ جو واپس لے لیے تھے، اب اس کی پٹ رہی ہے نا. اگر یوکرائن کے پاس بھی وہ ایٹمی ہتھیار ہوتے تو رشیا نے اور اس کی جنگ ہونی نہیں تھی. لاکھوں نوجوان دونوں طرف سے جو ہے بیچارے ایسے بے مقصد مارے گئے. یہ سارا اور سارا منصوبہ بندی ہوتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کو پہلے تسلیم کروائیں گے، کہیں گے جی ٹھیک ہے ہندوستان جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو گئی ہے، اسرائیل جو ہے اس کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، چلو اللہ اللہ خیر صلاح ہوں تسی جڑا نا اب آپ کی پیس ڈیل بھی ہم کروا دیتے ہیں انڈیا کے ساتھ. جنگ ہو جائے نہیں ہوگی، پیس ہو جائے گا. کوئی کیا بولتے ہیں جو کشمیر جو ہے اس کو کوئی نیم آزادانہ کچھ ایک اسٹیٹ سی بنا دی جائے گی جو کنٹرول بائی دا قادیانیز ہوئے گی، تو سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے. اب آپ کو ایٹم بم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لو جرنیل تیرے بچوں کو ہم امریکہ میں یونیورسٹی میں داخلہ دیتے ہیں، وہاں پیٹرول پمپ دیتے ہیں، یہ وہاں پیزا ہٹ دیتے ہیں، چل جا ماں چدوا تو ہوں جا. تو پاکستان کے اسلامی جو ایسٹس ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور آپ سمجھنا نہیں چاہتے. خیر اب یار چھوٹی ویڈیو نہیں بن سکتی، کیسے بنے گی؟ میں کوئی اس لیے تو نہیں کرتا کہ جناب ویوز ہوں، ویو کہاں ہونے سارے تو فریز کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا کنٹرول ہے سارے اداروں کے اوپر، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کیسے آل اوور دا ورلڈ، یہ نہیں کہ صرف پاکستان. تو چلو یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ کس کسا کے جان دینے نے، ادروائز جو چھانگے لوگ آ کے وہ کیا بناتے ہیں کہ جی پتیسا کیسے بنانا ہے، ملینز ویو ہو جاتے ہیں. یا ایسے ماچو جرنلسٹ جو کل تک کہہ رہے تھے جی طالبان آ گئے ہیں، اب وہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا. جو خرافات اور جو غلط انفارمیشن، اور جو جناب کہ وہ جنرل اختر ملک گریٹ تھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، ورنہ پتہ نہیں اس نے دنیا فتح کر لینی تھی. ماں کا اوے حرام زادے ہو پہن چودو جی، اس لیے کہ بھئی وہ مرضی تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا. ہٹانا لے کون سن جے تسی بد فیلیاں نہیں کروائیاں نا، تیری میں کروائیاں تو ہوئی تے نو. آؤ ثابت کرو کہ ایوب خان جو ہے وہ مسلمان تھا، آؤ ثابت کرو کہ باقی جرنیل جو تھے وہ کیا ماں چود جو ملٹری وہاں تھے، جنرل اعظم اور نام ان کے مختلف ہیں، جنرل ایک اور تھا جو وہ کون سے مسلمان تھے، مرضی تھے پہنچو. تو ان کو کیا جیلسی ہو سکتی ہے؟ آپ پہ تعریفاں، آپ پہ جی ایچ کیو نے جو لکھ دیا اس نے جی جناب یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور ایز اٹ از وہ جی ایچ کیو کیا ہے؟ وہ وہاں سارے لائل مرزئی بیٹھے ہوتے ہیں 47 سے لے کے آج تک. میں اس پاکستان کے فوجی جرنیل کو جو سربراہ بنے گا وہ آئے اور آ کر رول آف فیتھ کو لاگو کرے، اوکے، اور آ کے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے
ہماری فوج کے اندر مرزائیوں کا بہت بڑا ہولڈ تھا، لیکن اب میں نے وہ توڑ دیا ہے. یہاں وہی بندہ آفیسر بن سکتا ہے، وہی بریگیڈیئر بن سکتا ہے جو مرزا غلام قادیانی کو کذاب بولے گا، جو پورا جو میں بتا چکا ہوں. پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے، ادروائز نو، ادروائز نو نو. بیماری اوتھے ہی تسی اس ماں چود نو حافظ بناؤ، تسی انہوں بہن چودو، تسی انہوں مجدد بناؤ، تسی انہوں ولی اللہ بناؤ، جو مرضی بناؤ، میں نہیں مانتا. ماں کا چوت ان کا حرام زادے، جی حافظ نے یہ کر دیا، حافظ نے کہا دی، ماں دا کس آئے کہے بولے، پھر سب سے پہلے سلوٹ اس کو میں کروں گا. شرط یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. خیر دیکھیے جناب عالی، آج میں پھر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ رہا ہوں، وہ یہی ہیں. اور خدا کے واسطے یہ نہ کہنا جی آپ کے ویوز وغیرہ، آئی ڈیم کیئر اباؤٹ دا ویوز. اوکے، جس نے سیکھنا ہے، جو سمجھنا ہے، یہ میری جو ولاگز ہیں، 20 سال بعد شاید ان کی قدر ہوئے گی، 10 سال بعد شاید ان کی قدر ہوگی کہ بھئی یہ ایک بندہ تھا جس نے یہ چیزیں. آج نہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں who cares. میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. تو جناب یہ چیز جو ہے یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی. ادارے، میں اب واپس اس موضوع کے اوپر، اداروں کے اوپر آ رہا ہوں. خدا کے لیے یہ دیکھو قوم، یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ ماں چودو، حرام زادو. تو آپ کا عدلیہ کا نظام ٹوٹل مرزائیوں کے پاس ہے، حرام زادو. اور پین چودو اس کے اوپر بات تم نہیں کرتے. کوئی اینکر مین نہیں آ کے بات کرتا، کوئی دانشور اس کے اوپر بات نہیں کرتا. یار کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. میں بتا چکا، میں بیان کر چکا، ثبوت دے چکا، ان کے ویڈیو کلپس لگا چکا، ان کے کنفیشنز لگا چکا کہ وہ کہہ رہا ہے جناب علی کیانی اور وہ جو دوسرا مادر چوتھ تھا منیر، وہ قادیانی تھے یا پرو قادیانی تھے، قادیانیوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، قادیان جایا کرتے تھے، وہ مرزے کی عزت کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے جناب کہتے تھے کہ مرزا کو بولو گے ہمارے بعد میں آئے، اور یہ اور وہ قادیانیوں کو کیا کہتے ہیں، ان کی پرموشن کیا کرتے تھے، قادیانیوں کے کام کیا کرتے تھے. وہ جب 53 کی رپورٹ لکھیں گے، وہ مجھے بتاؤ جو ہم نوالا ہم پیالہ ہیں مرزا محمود کے، کیا اس کے خلاف وہ لکھیں گے؟ جن کو لفافے جاتے تھے، یہ بھی میں نے بتا دیا کہ وہ محمد علی ایک مشہور قادیانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جناب علی ہم لفافے بیچتے تھے. لفافہ کلچر اس وقت سے شروع ہوا ہے. کوئی اپنے باپ کے نفتے کی پیداوار صحافی جو اس کے اوپر بات کرے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ دین فروشی، وطن فروشی ان کا کام ہے. یار اتنا اہم مسئلہ کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے 11 سال تک وہاں حکومت کرتا رہا، وہ مرزائی تھا، اور اس نے جو کیا امتناع قادیانیت کا بل پیش کیا، وہ ایک فراڈ تھا. وہ ایک صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے کیا گیا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ اسلام کو جگ اسائی کا ایک معجب بنانے کے لیے اس بہن چود نے یہ کیا تھا. اس وقت کچھ مولویوں کے اندر یہ غیرت جاگ گئی تھی وقتی طور پر کہ یہ مرزائی ہے، اور وہ اس کو مشہور کر رہے تھے. یہ 80s مڈ 80s کی بات ہے. اتنے ثبوت دے چکا، کسی نے بات کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو چیز قادیانیوں کے خلاف جائے گی. میں نے کہا جناب علی یہ جو چیز بارہا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آج تک کسی ایک نے بھی پوری پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں ان چیزوں کے اوپر روشنی نہیں ڈالی، ان کے اوپر ڈسکس نہیں کیا. کوئی کہتا ہے کہ جی جناب علی پاکستان میں جو ہے وہ کرپٹ سیاستدانوں نے خرابی ڈال دی، کوئی کہہ رہا ہے فوجی جرنیلوں نے ڈال دی، کوئی کہہ رہا ہے جی بیوروکریسی نے. یہ مختلف لوگوں کو مختلف شعبوں کے اوپر الزام تو دیا جاتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے اس کو مکمل نظر انداز کر دیا جاتا ہے.
اگر جس سیاستدان نے کرپشن کی ہے وہ کون ہے؟ وہ قادیانی ہے. اگر جس فوجی جرنیل نے ماچدکی کی ہے، مارشل لا لگا دیا ہے، یا ان وانٹڈ قسم کے جو بھی مطلب جنگ شروع کر دی ہے، وہ جو پاکستان کے مفاد، وہ بھی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ اس کے درمیان، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کا ڈسپیوٹ رہے، یہ وہ، تو دونوں اسلحہ خریدتے جائیں. ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایٹمی پاور بھی بن جائیں گے. اس دشمنی کے نتیجے میں انہوں نے یہ سیڈ ڈالے تھے، قادیانیوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ ڈالا، جو بھی کیا یوریا کھاد کہتے ہیں، کھاد ڈال دی، اور اب وہ تناور درخت بن کے. تو جناب علی، یس، اس میں جو ہے جو ہندوستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ بھی انوالو ہے، یہ نہیں. لیکن بات کیا ہے، مفاد کس کے میں جائے گا؟ آپ اپاچی ہیلی کاپٹر خریدو گے کس سے؟ امریکہ سے. آپ جناب وہ F-16 خریدو گے کس سے؟ امریکہ سے. تو ان کی یہ ساری ترکیب جو تھی وہ ناکام ایسے ہو گئی کہ ایک اسلامی ملک، کچھ بھی ہے اسلامی ملک تو ہے، اکثریت مسلمان، وہ ایٹمی طاقت بن گیا. تو اس میں یہ چیز کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، باقی ساری ان کے انڈر کنٹرول ہیں. تو اب اس کو کرنے کے لیے اس نے جتن کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کے اندر وہ لا کر تو اس طریقے سے کر دیا جائے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو، وہ اس میں ناکامی ہوئی. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب طالبان کو حکومت میں لاؤ اور ان کے اندر ٹیررزم شروع کرواؤ، بلوچیوں کو دو، نیشنلزم کو پروموٹ کرو، اور ہندوستان کو فری منورنگ وہ انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے افغانستان کے اندر. وہ جا کے تو اپنے جاسوس اور یہ وہ، اور ادھر نام لگا رہے ہیں کہ جی وہاں اسلامی قانون آ گیا. اسلامی قانون آیا ہے کہ وہ کیا سوامی، جو ان کے سوامی ہوتے ہیں ہندوؤں کے، وہ قانون آ گیا وہاں. تو بہرحال یہ جیسے میں ہمیشہ سے کبھی بھی نہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہوں گے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، وہ تو بھول جائیں، کبھی بھی نہیں. تو بہرحال یہ کوئی وہ آ جاتا ہے، وہ مرزئی صاحب بہن چوت، کیا یوسف کوئی نیا لڑکا سنا آتا ہے کہ وہ ظاہر قادیانی ہے، اس کو جو اندر سے انفارمیشن ملتی ہے پاکستان کی فورن منسٹری جو ٹوٹل قادیانیوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، تو وہی آ کے وہ بیان کر دیتا ہے. اس کے ذریعے اس کو جو بھی پیسے ویسے بھی بن جاتے ہیں ان لوگوں کے، اور یہ وہ جس میں قادیانی جماعت کا اپنا شیئر بھی ہوتا ہے. اور یہ سارے ماچوت قادیانی ہیں سب ٹوٹل، جو حق کی بات نہیں کرتا. تو بہرحال جی یہ چیز جو ہے، اب جس چیز کی طرف میں بتا رہا ہوں، کیونکہ بات کہتے ہیں کہ ابھی آپ لمبی کر لیتے ہیں، چلیں میں اس کو آج مختصر کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس ثابت کر چکا کہ کیانی اور منیر بھی مرزئی تھے، اور ان کے بعد، ان کے آگے، ان کے پیچھے جتنے بڑے بڑے وہ بنے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ چھوٹو رام جو تھا، کیا نام ہے اس کا، یہ نسیم حسن شاہ، وہ بھی اچھا. اس کا والد جو تھا نا، وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی کا بہت خاص دوست تھا، کیونکہ ظاہر سارے ان کا ایک ہی رشتہ تھا، کیا بولتے ہیں، قادیانیت. اس لیے وہ بہرحال یہ میم شیم بھی ایک تھا، وہ بھی جرنلسٹ تھا، وہ بھی قادیانی تھا، وہ بھی ڈاکٹر اقبال قادیانی کا شاگرد تھا. بہت سارے سالک وغیرہ. اچھا، مولویوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ سالک اور مہر، غلام رسول مہر، وہ قادیانی تھے. یہ اس بندے کے پاس ثبوت ہیں کہ وہ قادیانی ہے. جس کو چاہیے وہ جب مرضی مجھ سے پوچھ لے. لیکن میں پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا صرف اور صرف سالک کے قادیانی ہونے کے ناقابل تردید جو ڈاکٹر اقبال کا خاص الخاص
لنگوٹیا تھا، جو بھی تھا، ماں چود، یہ سارے ٹوٹل قادیانی ہیں. خیر، اب یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، دیکھیے کب سے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ درد ہے، اپنا پاکستان ہمارا ملک ہے، اور عوام جو ہے وہ ستم زدہ ہیں، بحرانوں سے دو چار. جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو تو ان کو تو ڈزنٹ میٹر. آج پاکستان اگر ختم بھی ہوتا خدا نہ خواستہ، تو وہ انہوں نے صرف ایک فلائٹ لینی ہے، ان کے اول تو اپنے پلین ہیں، کیا کہتے ہیں، پرائیویٹ جہاز ہیں، دبئی سے وہ وہاں انگلینڈ اور ادھر وہ چلے جائیں گے. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے غریب عوام کا ہے. غریب عوام خواہ کسی کے بھی ہوں، وہ ستم زدہ ہیں، وہ خواہ افغانستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں. ان کے ساتھ جو ہے، جو بھی رولنگ کلاس ہے وہ ان کا ایکسپلائٹ کرتی ہے. پہلے انگریز کرتے رہے تھے، وہ جانے کے بعد رولنگ ایلیٹ خواہ ہندوستان کی ہو یا پاکستان کی ہو یا افغانستان کی ہو، یہ سب مادر چوت جو ہیں، یہ صہیونیوں کے گماشتے ہیں. اوکے. اور پاکستان میں کیونکہ رولنگ جو ہے وہ طبقہ، وہ 99.99 قادیانی ہیں. اوکے. اس لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھیں. آج چلیں یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوچئے یہ جی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے یہ جسٹس، کیا نام ہے، سجاد علی شاہ اور یہ اور وہ. میں اس کی صرف 2-3 کلپ لگاؤں گا جسٹس سجاد علی شاہ کے. اب لوگوں کا کام ہے کہ اس کو سننے کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ مرزئی تھا یا مسلمان تھا. پاکستان کا جو قانون ہے، کوئی مرزئی چیف جسٹس وغیرہ نہیں بن سکتا. یہ عظیم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قانون بنایا ہوا تھا. اور آج وہ جو قادیانیوں کے چیخے پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو طوائفوں کے بیڈ کے نیچے لیٹ جاتے تھے. جب کوئی نواب صاحب آتے تھے تو طوائف کو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تو وہ اس کو اشارہ کر دیتی تھی، وہ چیخے مارنا شروع کر دیتے تھے، ہائے مر گئی تو ہائے یہ ہو گیا. یہ ہوتے ہیں چیخے. یہ اوریا مقبول جان، زاد حامد، رضی رضوان، کیا بولتے ہیں، ہارون رشید، اور وہ ایک شعیب، جنرل شعیب مادر چود، وہ جو بچپن میں بہت زیادہ مجھے پتہ چلے. خیر، لیکن میں یہ سارے لوگ اب ان کے پلیدوں کے کیا نام لوں، وسط اللہ خان ہے، کوئی وجاہت ہے، یو نیم اٹ، یہ سب کے سب ماں چود حرام زادے، وہ رنڈی، مرزئی رنڈی کے چیخے ہیں یہ. اوکے. جو حق بات نہیں کرتے، کیا مزمل شاہ ہے، کیا وہ فلانا ماں چود ہے. تو بہرحال جی، آپ یہ سنیں اور آپ فیصلہ کریں کہ جسٹس سجاد علی شاہ، سید سجاد علی شاہ، چود نے نام کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، اور گانڈو کیا ہے، مرزئیوں کا چیخا. مولوی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. مولوی ابھی بھی جا کے اس کے ہاتھ چومیں گے اگر وہ گانڈو زندہ پتہ نہیں مر گیا کیا بات ہے. ایک بروہی مرزئی. اوکے. یہ اور کس کے نام لوں میں؟ مجھے تو چراغ لے کے ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی مسلمان ان میں مل جائے. سب حرام زادے مرزئی ہیں. یہ ادارہ، اس کے اوپر میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا کہ عدلیہ میں نے کس طریقے سے جو ہے، حالانکہ میری معلومات لمیٹڈ ہیں، مجھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، سمندر میں سے چند قطرے جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آئے ہیں، جو ایک وسیع سمندر کا خزانہ ہے کہ قادیانیت کا کتنا کنٹرول ہے پاکستان کے اوپر. اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے. پھر آپ کو اپنا سر پکڑ لیں گے کہ یار یہ کیا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. نام اسلام کا ہے، کام قادیان کا ہے، خدا کے لیے. اور یہ مولوی کبھی بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ ظاہر ہے غریب لوگ ہیں، ان کا پروفیشن ہے، ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی ہے، یہ جانتے ہیں
کہ جی ایچ کیو ٹوٹل قادیانی ہے، یہ جانتے ہیں کیونکہ اب جان چکے ہیں نا اب میری باتیں سن سن کر، لیکن کیونکہ وہ اس کے خلاف نہیں بولیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت، ختم نبوت، کاز سے بڑا کاز یہ ہے کہ ہم گونگے شیطان بن کے رہیں، قادیانی جو کر رہے ہیں کرنے دیں، اس کے اوپر ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانی کی منشا ہے کہ اقبال کو عاشق رسول بولو، وہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ جنرل ضیاء کو مجاہد اسلام بولو، وہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ تو بھائی دست ماں بالا، میں کیا کروں، میں مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں تو بتا رہا ہوں، آپ یہ سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ جسٹس سجاد قادیانی تھا کہ نہیں۔ اور یہ آغا وسیم نے ایک اور ہڈن قادیانی کو آپ کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ افسوس کہ پھر مجھے ہی کہا جا رہا ہے کہ بھی یہ وہ رضی رضوان کتے نے، اگر گانڈو تو میرے سامنے آگے گال کر، اپنے وہ لوگوں کو بھیج کے میرے خلاف کمنٹ کروا رہا ہے، گالیاں لگا رہا ہے، ماں چود میں تن گالاں کھڑنا ہوا تیرے منہ تے کھڑنا ہوا، جرت ہی تے آ میرے نال لپٹ ہو دو تے گل کر، میں بہن نو نہیں ہے تیری حرام زادہ کتی کا بچہ خدا۔ بہرحال جی یہ سنیں، یہ اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ، اور یقیناً لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، اچھا خوش ہونا چاہیے کہ یار آغا وسیم نے جسٹس سجاد کا بھی قادیانی ہے، اس کا پرو قادیانی سٹانس اور یہ اور وہ ثابت کر دی۔ تو سنیں یہ چیزیں اور کوئی نہیں بتاتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی ہے ایسا کوئی ماچود پورے ہند سندھ میں، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی مولوی، کوئی جرنلسٹ، کوئی اس قسم کا آدمی جس نے ہڈن قادیانیوں کو جو ہے اس طریقے سے ایکسپوز کیا ہو؟ کرتا ہے ہائی کورٹ کے وکیل بننے کے لیے۔ اس زمانے میں جب 5 سال کی ہائی کورٹ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور اتنے کیس آپ کے پاس ہوں جو رپورٹ ہو چکے ہوں مختلف کتابوں میں لا کی، اور ہائی کورٹ میں آپ کی اتنی اپیئرنس اور 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، تو آپ اپلائی کرتے ہیں سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے۔ اور سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے ہائی کورٹ کے 5 سٹنگ ججز انٹرویو لیتے ہیں۔ اب یہ عرصہ 10 سال ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے اب بہت سی اور شرائط، کڑی شرائط لگا دی گئی ہیں۔ جب میرے 5 سال مکمل ہوئے، ٹھیک 2 سال مکمل ہوئے، میں ہائی کورٹ کے لیے اپلائی کر دیا، ٹھیک 5 سال مکمل ہوئے میں نے اپلائی کر دیا سپریم کورٹ کے لیے، تو وہ ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور لا تو ایک سمندر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے انٹرویو میں یہ 5 ججز ہائی کورٹ کے کیا پوچھیں گے۔ اور وہ 5 ججز جن میں جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس سعید الزمان صدیقی، جسٹس نعیم الدین، یہ لوگ جو بعد میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بنے اور بعض تو چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ اب ان ججز کے سامنے میں پیش ہوں گا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا سوال کریں گے۔ میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حج صاحب نے جو خط کا جو جواب ہے، عام طور پر جواب ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا، یہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن میرے خط میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ میرے خط میں لکھا تھا کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کا سپریم کورٹ میں جانا بابرکت کرے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ جب خط دیکھا، اس کو جیب میں ڈالا کہ میرا تو رزلٹ آ گیا، میں انٹرویو کے لیے چلا گیا۔ میں جب اندر داخل ہوا، میرے علاوہ 10 افراد اور تھے۔ ان 10 افراد نے ایک شخص جو بعد میں سندھ کا گورنر بھی بنا، ایک شخص جو ایک صوبے کا وہ تھا چیف جسٹس رہ چکا تھا لیکن بعد میں انرولمنٹ لازمی ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، وہ بھی تھا۔ میرا اپنا استاد وہ بھی تھے۔ ایک شخص ایسے بھی تھا جو سینیٹر بنا، ایک شخص ایسے بھی تھا جو بار کا پریزیڈنٹ رہ چکا تھا، اور ایک شخص جنرل سیکرٹری رہ چکا تھا، وہ لوگ بھی تھے۔ ان 10 افراد گئے تھے انٹرویو کے لیے۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، جسٹس سجاد علی شاہ مجھے کہنے لگے، اس وقت جونیئر جج تھے ہائی کورٹ کے، کہنے لگے، پہلے جسٹس نعیم الدین صاحب کہنے لگے کہ لگتا ہے طارق تم نے ایک دن کا انتظار کیا، جہاں 2 سال پورے ہوئے تم نے اگلے دن اپلائی کر دیا، جہاں 5 سال پورے ہوئے تم نے اگلے دن اپلائی کر دیا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے جسٹس سجاد علی شاہ کہنے لگے پرسوں تو میرے سامنے کیس چلا رہے تھے، پھر وہ کسی اور کے پاس لگ گیا تھا، میں تھا نہیں، تو کیا ہوا اس کیس میں؟ میں نے کہا اللہ ہیز گیون می سکسیس ان دیٹ کیس۔
جسٹس سجاد علی شاہ مسکرائے، کہنے لگے اللہ ہیز آلسو گیون یو ان دس کیس. سبحان اللہ. یہ میرا انٹرویو بس اتنا ہی تھا. کیا کہ میں واپس باہر آیا، مجھے دوستوں نے پوچھا جو لوگ انتظار میں تھے، کہنے لگے کہ تم سے کیا سوال کیے؟ میں نے کہا مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، مجھے انرولمنٹ دے دی، دین اینڈ دیر رزلٹ دے دیا. اس کے بعد ایک ایک شخص اندر گیا، آدھا گھنٹہ، بعض لوگ ڈیفر ہو گئے، بعض لوگوں کا دوبارہ آئے، کچھ عرصے بعد آئے. باہر نکل کے ایک صاحب نے مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب سے کہا کہ لگتا ہے علی احمد طارق کی سفارش تھی. یہ گیا اور ایسے واپس آیا. سفارش تو تھی. بیگ صاحب نے کہا ہاں سفارش تو تھی اس کی. اب وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید دنیاوی طور پر تھی، یہ خلیفہ وقت نے دعا کی ہوئی تھی، میرا کام ہو جانا تھا. تو یہ باتیں ہیں جو میں بھول نہیں سکتا، اور میری زندگی کا یہ میں کہتا ہوں سرمایہ حیات ہے. سبحان اللہ. کے بعد ایک تو یہ بات ہوئی، میں نے بتایا 3 طرح کے کیس تھے. ایک ایف آئی آر کیس ہوتے تھے جو 298C کے، ایک 107-17 کے کیسز تھے. تیسرے وہ کیس تھے جو ایم پی او کے تحت تھے، مینٹیننس پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت. میں نے ایم پی او کے خلاف جو کیسز تھے ان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور جسٹس سجاد علی شاہ کی ڈویژن بینچ میں وہ میری پٹیشنیں 13 پٹیشن لگیں. اور ایک دلچسپ بات یہ، ان پٹیشنوں میں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ کہا گیا ہر فرد کو کہ تم نے گینگ بنایا ہوا ہے بدماشوں کا جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. یہ ہر جو ان کو گراؤنڈز دی گئی تھیں اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا. اس میں ہمارے ایک اور صاحب تھے نثار احمد صاحب مورانی، یہ ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے تھے. ان کو جو گراؤنڈز دی گئی اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا، اس میں دوسری بات لکھی تھی جو اس سے مختلف تھی، کیونکہ ان کو تھوڑی سی شرم آئی کہ ایک شخص ہندوؤں میں سے مسلمان ہوا، اس کو کہا کہ تم نے گینگ بنایا ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو اتنی تو ان کو شرم آئی. سجاد علی شاہ صاحب نے جب ان کو گورنمنٹ آف سندھ کو نوٹسز ایشو کیے کہ ان کی ڈیٹینشن ایلیگل ہے، ان کو جب جو ہی گورنمنٹ آف سندھ کو نوٹس دیے، گورنمنٹ آف سندھ نے تمام احکامات واپس لے لیے. اس طرح ہمارے وہ 13 آدمی بری ہو گئے. ٹھیک ہے آپ چاہیں، مجھے وہ انہوں نے شہر میں سفارت کر دی. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح پر بہت سارے ایسے حالات ہوتے رہے ہیں. مگر میرا جو 94 میں نہیں گیا، پھر 95 میں اس زمانے میں جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے پاکستان کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے میرے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کو کیوں، یہ سب سے سینئر ہے اور سب سے اچھا ریکارڈ ہے اس کو آپ کیوں نہیں بنا رہے. اس کا بھی ایک لطیفہ ہے، شاید اسی زمانے میں جب انہوں نے لکھا ہے یا اس سے پہلے جب گورنمنٹ نے فاروق لغاری صاحب نے میرا نام مانگا، تو میں ایک دن شام کو سیر کر کے میں ریس کورس پارک میں، چونکہ میں اکیلا رہتا تھا شادمان میں ایک فلیٹ میں، تو سیر کرنے کے بعد مجھے کوئی دوست مل گیا، اس کے ساتھ میں باتوں مصروف رہا. تو جب واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا میرا ڈرائیور جو سرکاری ڈرائیور تھا وہ بہت پریشان تھا اور خاصا ایکسائٹڈ تھا. تو میں نے اس کو کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی آپ بہت دیر سے آئے ہیں، چیف جسٹس صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور جی آپ کو مبارک ہو، آپ ہائی کورٹ کے جج بن رہے ہیں. وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس کے متعلق میں نے انفارمیشن بھیجنا تھی. تو وہ میں نے کہا اچھا جی. خیر میں نے جلدی سے چیف جسٹس صاحب کو ٹیلی فون کیا